آج ہم نے رمضان اور ہمارے اخلاقی رویے کو موضوع منتخب کیا. ویسے تو ہمیں پورا سال اپنے رویوں کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، لیکن رمضان کو کچھ حوالوں سے تربیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے میں ان کوششوں پر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. آج کا موضوع ہے رمضان اور ہمارے اخلاقی رویے. ناظرین، سب سے پہلے تو ہم ویلکم کہنا چاہیں گے اپنے علماء کرام کو. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ ہیں، بریلینٹ پرسنالٹی ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے ہماری بہت ہی لاڈلی، ہماری بہت ہی پیاری، آج تو بہت ہی پیارا سما ہے، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری بہت ہی پیاری سی بہنیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک. ویسے تو ہمارا ان سے لاڈ ایک مختلف قسم کا ہے، لیکن خود بھی ایک بہترین اسلامک اسکالر ہیں، اور ان کے والد صاحب ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک بھی ایک بہترین اسکالر تھے، بڑے باپ کی بہت ہی بریلینٹ بیٹی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. خوش آمدید. اچھا، پہلا سوال، آئی نو کہ ہمارے ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ سوال ہے، لیکن بڑا سمپل سوال. آپ کی نظر میں اخلاق کیا ہے، اور پھر اچھا اخلاق کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بڑی بیسک ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں نا، پھر ہم ڈفرینٹ معاملات کی طرف جائیں گی. جی آپا. اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق عادت کو کہتے ہیں، اور پھر یہ عادتیں جو ہمارے یہاں بچپن سے گود سے بنتی ہیں، ماں کی گود سے، اور پھر یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، پختہ ہوتی ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ ہمارا رویہ بن جاتا ہے، یہ ہماری فطرت بن جاتی ہے. وہ عادات جن کا تعلق مخلوق سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مخلوق ہی کے ساتھ ڈیل کرنے کو بھیجا ہے. دیکھیے، ہم لوگوں نے اچھا اخلاق اس کو بھی کہہ دیا ہے جو عبادت گزار ہے. نماز روزے کو اخلاق میں شامل نہیں کیا. نہیں، یہ اس میں نہیں شامل ہوتا. وہ ہماری عادت نہیں ہے، وہ ہمارا رویہ نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہماری بندگی ہے. وہ خالق کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہر ایک کا ویری کرتا ہے، لیکن فرض ہے، اور اس کا بندے کے اوپر کم اثر ہوتا ہے. اثر ہوتا ہے مخلوق کے ساتھ، لیکن کم ہوتا ہے. جو اخلاق ہمارے جیسے مسکرانے سے لے کے کسی کو اپنے منہ کا نوالا تک دے دینا، اور کسی کو رب سے معرفت محبت تک کرا دینا، اخلاق میں شامل ہے. یعنی بندے کو بندے سے فائدہ پہنچے، مخلوق کا بھلا ہو، نفع ہو، یہ اچھے اخلاق ہوں گے. مخلوق کو کم سے کم آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی زبان سے نقصان نہ ہو، یہ اچھے اخلاق ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ مخلوق کو تکلیف ہو، اذیت ہو، برائی پہنچے، دکھ پہنچے، یہ برے اخلاق ہوں گے. اور اللہ کے نزدیک، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک، اس دنیا میں بہترین انسان وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. بے شک. دیکھیے، ہمارے اخلاق اگر اچھے ہیں تو مخلوق فائدہ بھی حاصل کرتی ہے، دعا بھی دیتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس ضمیر اور صورت کے ساتھ رب سے ملتے ہیں جس رب نے آپ کو بہترین کہا ہے. اور رب کے حبیب کی بھی جو سب سے زیادہ تعریف کی، سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق طیبہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. سبحان اللہ. یعنی قرآن میں جتنی تعریف کی گئی ہے اخلاق کو لے کر، عادات کو لے کر، مخلوق کی نفع مندی کو لے کر، وہ بدرجہ اتم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے، ساری کی ساری. اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی کہ آپ اخلاق کے بہترین درجے پہ ہیں. اور سب تو یہ ہے کہ اخلاق میں سارے کے سارے وہ اوصاف آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے ذاتی اوصاف ہیں. اس کا ایک عکس اس نے ہماری روحوں میں، ہمارے جسموں میں بھی ڈالا ہے. اب ہماری مرضی ہوتی ہے، منشا ہوتی ہے کہ ہم ان میں سے بہترین اخلاق کی اپنے اندر تربیت کر کے گرومنگ ویسے کریں، اور پھر نتیجے میں وہ رویہ اپنا لیں جو بہترین اخلاق ہو. یہ میں کہیں پہ پڑھ رہی تھی کہ گاڈ کریٹڈ اس ان ہز امیج، کہ مطلب رب تعالیٰ نے is the perfect example that we can follow, and then انسانوں میں جس perfect example کو انہوں نے بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب جب ہمارے پاس دو brilliant examples ہیں of the all knowing, of the creator, of the one, and then
حضور پاک، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کنفیوژن کس بات کی رہ جاتی ہے لوگوں کے ذہن میں. اسی لیے میں نے بہت ہی بچکانا اور بہت ہی بیسک لیول کے سوال سے جو ہے آج کے ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا. جی ڈاکٹر صاحب، اسی سے ریلیٹڈ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میری بہن سبھی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. میمونہ بہن نے بہت خوبصورت تعریف کی اخلاق کی کہ وہ عادتیں، وہ رویے جن کا تعلق مخلوق سے ہو. بالکل بہت خوبصورت بات کی آپ نے. میری بہن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے کہ اپنی ذات کا عکس انسان میں دیکھنا چاہا ہے، جو اس میں صفات ہیں وہی اپنے مخلوق میں، اپنے بندے میں اس نے دیکھنا چاہی ہیں. وہ احسان کرتا ہے، معاف کرتا ہے، وہ توقع رکھتا ہے کہ میرے بندے بھی معاف کریں. وہ احسان کرتا ہے، بندے بھی احسان کریں. وہ عدل کرتا ہے، میرے بندے بھی عدل کریں. تو یہ تمام جو اخلاق، جو عادتیں اللہ رب العزت کی ہیں، وہ اس کی ریفلیکشن وہ اپنے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے. جی جوگن، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی ٹرانسمیشن کے سٹارٹ میں. ویسے تو میں بہت سی اچھی باتیں کرتی ہوں، لیکن میں آج کی بات جو میں منافع سے سیکھتی ہوں. جو جوگن بات کہہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایک انسان کے جو اوپر لوگ ہوتے ہیں نا، اوپر یعنی باس لوگ ہوتے ہیں، اور جو ماتحت ہوتے ہیں ان سے رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ کیسا اخلاق ہے؟ مطلب یعنی کہ جو ہمارے ساتھ لائک باس ہو گئے، جو لوگ بیسکلی پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں، ضروری نہیں آپ کا باس بھی ہو، یا یہ پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ چڑھتے سورج کو ہر کوئی سلام کرتا ہے. تو مطلب اگر کوئی پولیٹیکل فگر ہے، کوئی اس طرح کا بندہ، تو ہر کوئی السلام علیکم جی کیا حال ہے، مسکرا رہے ہیں، اسمائل کر رہے ہیں. گھر پہ بیوی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنی، بچوں کو تھپڑیں پڑنی ہیں، عجیب ہی کوئی ماحول ہے. گھر کے سٹاف کو وہ سلام کریں، سلام کا جواب تک نہیں دے رہے. آئی ایم سوری، یہ ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے. میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی، یہ میں آپ سے آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی. یعنی وہ انسان گھر سے باہر کچھ اور ہوتا ہے، گھر داخل ہوتے ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اخلاق کون سا ہے ان کا؟ اصل اخلاق کیا ہے اور یہ کون سا اخلاق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم. تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اخلاق والا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. آپ کی جو اصل صورت ہے وہ تو وہی ہے جو آپ یا اپنے ملازمین کے ساتھ ہے، یا ماتحت کے ساتھ ہیں، یا گھر والوں کے ساتھ ہیں. وہ آپ کی اصلی شکل ہے. اور یہ جو چڑھتے سورج والی بات بہت عمدہ ہے. وہ تو آپ کا ایک ملمہ سا چڑھایا ہوا ہے، خول چڑھایا ہوا ہے، جو آج قبلہ یہ ہے تو کل کو بدل جائے گا، باس بدل جائے گا، پوزیشن بدل جائے گی، سیاستدان بدل جائے گا، تو آپ کا رویہ بدل جائے گا. وہ آپ کی اوریجنل شکل نہیں ہے. اصل آپ کی تو وہی ہے جو آپ کے ملازمین کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں اس کا بڑا پیارا ایک واقعہ اس کے ساتھ سیٹ ہو گیا. آیت ہے، حضرت عمر کی لونڈی ان کے لیے گرم گرم دودھ لا رہی تھیں. اس سے پہلے کہ وہ تھامتے، وہ ان کی گود میں گر گیا، جس سے ان کی ران اور گھٹنا جل گیا بری طرح. کھولتا ہوا دودھ تھا. تو انہیں بہت غصہ آیا. تو لونڈی نے دیکھ لیا کہ بہت تکلیف میں بھی ہیں اور جلال میں بھی ہیں، تو کہنے لگی والکاظمین الغیظ. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں تعریف کی ہے اچھے انسانوں کی، تو لفظ کیا بولا؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے. تو حضرت عمر جو ہیں وہ جو غصے سے کھڑے ہونے لگے تھے بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو، انسانوں کو معاف کر دینے والے. آیت کا دوسرا حصہ. تو کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف کیا، یعنی غصہ بھی ختم، مسکرانے لگے. تو تیسرا حصہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. فرماتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا. بات یہ ہے کہ یہ تین حصے ہیں آپ کے روزمرہ زندگی میں آتے ہیں. ایک آدمی غلام کو، ایک صحابی اپنے مار رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے، دیکھا کہ بہت غصے میں مارا. آپ نے فرمایا فلاں رکو، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں مجھے کتنا ستاتا ہے. آپ نے فرمایا معاف کیا کرو. کہنے لگے کتنی مرتبہ ایک دن میں؟ آپ نے فرمایا 70 بار کم سے کم. کیا بات ہے. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے 100 بار اور ایک میں ہے 70 بار دن میں توبہ کرتا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کس بات سے توبہ کرتے ہیں؟ جو کہ معصوم ہیں، جو کہ محفوظ ہیں.
किस बात से तौबा क्योंकि करते हैं? तौबा एक रिमाइंडर है ना, बार बार अपने आप को ये रिमाइंड भी कराना और इस बात से बचने की कोशिश करना और खौफजदा रहना कि मेरे हाथों से, मेरी जबान से मखलूक को कोई नुकसान या तकलीफ तो नहीं पहुंच क्योंकि गई। बेहतरीन इंसान तो वही है ना जिसकी जबान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज है। बिल्कुल। और अब आप फायदा उसको पहुंचे। मुसलमान कह दें या इंसान कह दें, बट बेहतरीन इंसान हो, क्योंकि दूसरे इंसान भी उससे महफूज रहें, क्योंकि इंसानों में नॉन मुस्लिम्स भी आ जाते हैं। इंसान तो बनी नो इंसान है ना। अगर इंसान इंसानियत के बगैर है तो फिर वो हैवान है। बेशक, बेशक। इंसानियत यही है कि आपके अंदर, जैसे आप खुद के लिए चाहते हैं, यह हदीस भी है, कसौटी भी है। अगर आप खुद के लिए ये चाहते हैं कि आपको मोहब्बत मिले तो आप मोहब्बत दीजिए। बिल्कुल। आप चाहते हैं आपको इज्जत मिले तो आप इज्जत इज्जत दीजिए। आप चाहते हैं कि लोग आपको माफ करें तो आप दूसरों को माफ कीजिए। आते हैं मसले के हल की तरफ। ये तो हमने डिफाइन कर लिया कि हम अपने अखलाक को, जो जैसा भी हम सब का अखलाक है, उसको इससे करोड़ गुना बेहतर बना सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें, हम सब के अंदर कैपेसिटी रखी है इम्प्रूवमेंट की, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये तो हो गया। नरमी, रहमदिली और एहसास जैसे जज्बात को प्रमोट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस उम्र पे आके अपने आप को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इंसान बदल सकता है। कोशिश, छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये हम कैसे क्रिएट करें? देखिए जुगन, अल्लाह ताला ने ये जो हमें हर साल रमज़ान का महीना दिया है, अभी जो बात कर रहे थे कि हम भूल कैसे जाते हैं। देखिए, जब हम फौज में डालते हैं ना बच्चों को, तो वो छोटी उम्र में लेते हैं और उन्हें फिर ट्रेनिंग देते हैं, तरबियत करते हैं। तरबियत करते हैं। इतने बजे जागना है, फिर यहाँ पे बाथ लेना है, फिर दौड़ लगानी है, एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे खाना खाना है। उसको, उस ट्रेनिंग को अपने बॉडी पे, अपनी रूह पे लागू करते करते एक दिन वो मुकम्मल हो जाता है। हमारे यहाँ रमज़ान वही ट्रेनिंग है। हमने सब्र कैसे करना है, हमारी जो भूख है हमने उसे महसूस करना है। फिर हर गरीब के लिए कि हमारे लिए तो ये चंद घंटों की है, अभी इफ्तार होगी तो हमें इतने खाने मिल जाएंगे। उस गरीब पर तो 12 महीने यही वक्त रहा है। अब हमें उसकी हमदर्दी करनी है। जैसे आप कह रही थी ना कि क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं आसानी पैदा करते हैं। आप फिजिकली उसमें से गुजरते हैं, आगे पीछे आप बदला ले सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन आपने नहीं करना। अपना हक होने के बावजूद भी आपने खुद को कंट्रोल करना है। अब इस कंट्रोल की ट्रेनिंग आपको, अब हमें गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेकर जानी है, लेकिन ये बताते जाएं कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें कि वो बड़े होकर अच्छे अखलाक के मालिक बने। देखिए, हम लोग आज के बच्चे को लेक्चर से नहीं सिखा सकते। वो ऑब्जर्वेशन से जितना कुछ हासिल कर लेता है, और ये तो हदीस शरीफ भी है और ये तो अब बिल्कुल वाज़े है कि बच्चा आपकी गोद से मुकम्मल इंसान बन के निकलता है। 95% उसकी पर्सनालिटी बन जाती है, उसकी आदत बन जाती हैं माँ की गोद से ही। बाद में माहौल, एटमॉस्फेयर, दोस्त, स्कूल, कॉलेज, ये असरअंदाज होते हैं। तो हमें चाहिए है कि हम बच्चे को अल्लाह की अमानत समझते हुए और अपने लिए सदका जारिया बना के, कि हमारे मरने के बाद अगर हमने इसे कुछ अच्छा दिया होगा तो इसके सारे आमाल हमें कब्र में भी सवाब देते रहेंगे, उस तरह से सिखाएं। अब बच्चे के सामने आप झूठ बोलें और बच्चे को कहें देखो तुम झूठ ना बोलो, तो आप बच्चा आपको न सिर्फ सीख जाएगा, आपको बुरा समझेगा, आपकी इज्जत भी नहीं करेगा। बच्चे के सामने आप अपने नानी नाना दादी दादा की इज्जत कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं मगफिरत कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद सीख जाएगा और फिर आपके लिए वो वही करेगा। बच्चे के हाथ से आप सदका दिलवाएं, बच्चे को खुद माफ़ करना सिखाएं, उसके सामने माफ़ करें। उसके हमारे बड़े, हमारे बचपन में कोई भी हमें डांट लेता था और हमारी मजाल नहीं होती थी कि हम आकर घर वालों को शिकायत भी लगाएं। आज बच्चों को उस्ताद भी नहीं डांट सकते कि घर वाले जो हैं, और खुद माँ बाप की भी मजाल नहीं होती कि बड़े बच्चे को किसी के सामने टोक दें। तो ये जो माहौल है ये प्योरली गैर इस्लामिक है। देखिए, हमारे बच्चे, छोटा बच्चा आपके जूते में पाँव डाल के चल रहा होता है, बिल्कुल वो आपको कॉपी कर रहा होता है। आप नमाज पढ़ रहे होते, जी आगे बढ़ाता हूँ। हम करते क्या हैं, हम आलिम दीन हैं, हम सबको तो पैगाम देते हैं, अपने घर को पैगाम नहीं देते। जबकि सबसे पहले हमें अपने घर को देखना है, अपने बच्चों का अखलाक संवारना है और अपना अखलाक भी संवारना है, क्योंकि हम जो बिहेव करेंगे ना वही हमें मिलेगा। बिल्कुल। बच्चे के साथ अगर अखलाकियात के साथ हम पेश आते हैं तो वो बच्चा अखलाकियात के साथ गुफ्तगू करेगा।
अगर हम उसके साथ लाउडली बात करते हैं तो वो इंसल्ट फील करेगा और वो आपसे एग्रेसिव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे छोटा हमारा मातहत हमें सलाम करे, बच्चा हमें सलाम करे, होना चाहिए ये, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हुए हर बच्चे को खुद सलाम करते थे। अब ये है कि ये सिखाने का तरीका है। इसी तरह से अगर हम करके दिखाएंगे बच्चा उसे अडॉप्ट कर लेगा। और अच्छी आदत को बनाने के लिए हमने बच्चे को स्कूल भेजना है, ट्यूशन भेजना है, हम उस वक्त जगाते हैं, आंधी है तूफान है जो मर्जी है, उसे भेजते होमवर्क हैं। कराते हैं। हमने इसी तरह से खुद पे लाजिम करना है कि ये बच्चा हमारी अमानत है, इसके अखलाक संवारना हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। कल को हमारे मरने के बाद भी इसी के आमाल हमारे लिए सदका जारिया होंगे और हमें इसका अजर मिलेगा। जी बेसिक लेवल पे भी बात करें, जो आपने सेंसिटिव होने की बात की, हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पे हमें कोई शख्स नज़र आएगा, हमारी कुछ देर बाद मुलाकात होगी तो हम ये नहीं कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम कितनी प्यारी लग रही हो, हम कहेंगे हाय कितनी मोटी हो गई हो, हाय तुम तो बूढ़ी लग रही हो। और ये नहीं सोचेंगे कि अगले का आप सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हर किसी ने किसी ना किसी स्टेज पे ये किसी ना किसी को कहा है। एक लम्हे के लिए सोचा कि मेरे पे क्या गुजरेगी। और इसी तरह मेरे सामने जब कभी कोई किसी को कहता है कि मोटी हो गई हो या बुढ़ी लग रही हो या तुम्हारे कपड़े नहीं अच्छे या वटेवर, तो मैं अक्सर लोगों को रोक देती हूँ कि जी ये कोई कहने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। सो हमें थोड़ा सा व्यूअर्स रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जब भी किसी से बात करें, खवातीन को, मर्द हज़रात भी एक दूसरे को अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं, वो बात दूसरे को कहें कि अगर वो आपको कही जाए तो आपका दिल ना उससे दुखे। दूसरे के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो हर मामले में। बेशक, यहाँ पे बेशक। समी आई थिंक हमें ब्रेक की ब्रेक तरफ बढ़ना चाहिए।